अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात है 1977 की, जब ज़ियाउल हक पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ नाफिज करते हैं। उसी दौर में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी जाती है जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आखिर क्या वजूहात थी कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को फांसी देना पड़ी और पाकिस्तान की सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या रोल था? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज सुबह आपने खबरों में सुन लिया होगा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का नज़्म नस्क़ संभाल लिया है। अब मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए हैं। साल 1967 में एक नई जमात वजूद में आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पार्टी के फाउंडर होते हैं। आखिर क्या वजूहात थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल अयूब से अलग होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनानी पड़ी? इसको समझने के लिए हम थोड़ा मज़ीद माज़ी में चलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी सियासत का आगाज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फ़रोज़ ख़ान नून के दौर से शुरू करते हैं और उसकी कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं और इनको वज़ीर तिजारत का ओहदा दिया जाता है, जो कि बाद में जनरल अयूब के मार्शल लॉ के बाद भी 1960 तक ये ओहदा अपना सर अंजाम देते हैं। उसके बाद जनरल अयूब के दौर में ये मुख्तलिफ़ ओहदे इनको दिए जाते हैं, जिनमें वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़लीती अमूर जैसे ओहदे दिए जाते हैं। इसके बाद 1963 से लेकर 1966 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ इख्तलाफात का आगाज़ होता है 1965 में, कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग लड़ी जाती है और जंग के नतीजे में जनवरी 1966 में माहिदा ताशकंद तय पाया जाता है। माहिदा ताशकंद के बाद मुल्क में सियासी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होता है। लोग जनरल अयूब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसी दौरान अवामी लीग, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में काफ़ी असर और रसूख रखती थी, इसके कायद शेख मुजीबुर रहमान ने सूबाई खुद मुख्तारी पर बढ़ चढ़ कर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसके साथ ही शेख मुजीबुर रहमान ने अपना 6 निकाती मंशूर पेश किया, जिनका मकसद कुछ ऐसा ही था कि मशरक़ी पाकिस्तान को एक अलग देश मान लिया जाए। उसी दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब की हुकूमत से अलग होकर जनरल अयूब के ख़िलाफ़ कौम से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहा कि जनरल अयूब ने जंग में पाई जाने वाली कामयाबियों को माहिदा ताशकंद में ज़ाया कर दिया। इसके साथ मशरक़ी पाकिस्तान के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान में भी लोग जनरल अयूब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगे। 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नई जमात की बुनियाद रखते हैं, जिसका नाम होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसी के साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जनरल अयूब के ख़िलाफ़ अपना दबाव डालती गईं। जनरल अयूब इन दबाव में बेबस नज़र आए और उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया और जिसकी कमांड जनरल याह्या खान के सुपुर्द की। जनरल याह्या खान 1969 से लेकर 1971 तक अपनी हुकूमत का अख्ताम करते हैं और इनकी हुकूमत का अख्ताम एक ऐसे मौके पर होता है कि जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है और मगरबी पाकिस्तान कहलाता है। जनरल याह्या ने वन यूनिट के असूल को तस्लीम किया, जिसका मतलब ये था कि अब मगरबी पाकिस्तान ज़्यादा आबादी होने की बुनियाद पर अपनी ज़्यादा सीटों की नुमाइंदगी हासिल कर सकता है और एक लीगल फ्रेमवर्क के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका मकसद ये था कि कौमी असम्बली में आने वाली पार्टी पहले 4 महीने में पाकिस्तान का आइन बनाएगी। इसके साथ आइन साइज असम्बली के लिए सादा अक्सरियत की शर्त रखी गई। मतलब ये था कि जिस पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी वो अपना आइन बना सकती है। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में टोटल 300 सीटें थीं, जिनमें से मशरक़ी पाकिस्तान को ज़्यादा आबादी के हामिल होने की वजह से 162 सीटें दी गईं और मगरबी पाकिस्तान को 138 सीटें दी गईं। 1970 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा आम इंतखाबात होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हिस्सा लेती हैं। इस इंतखाबात के नतीजे में अवामी लीग, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें हासिल कर लेती हैं और मगरबी पाकिस्तान में कोई सीट हासिल नहीं कर पाती। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि मगरबी पाकिस्तान में 138 में से 82 सीटें हासिल कर लेती है, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में कोई सीट हासिल ना कर पाई। नतीजा कुछ यूँ निकलता है कि आइन साज असम्बली के लिए मेजॉरिटी का होना ज़रूरी था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान और उसकी पार्टी इस पोजीशन में थे कि वो किसी के सपोर्ट के बगैर मुल्क का आइन बना सकती थी, क्योंकि उनके पास 160 सीटें थीं। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, जिसका मकसद यूँ था कि आइन साज असम्बली के अजलास से पहले कुछ बातें हमारी तय पाई जाएँ। इसी दौरान जनरल याह्या ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ मशवरे के बाद ढाका में आइन साज असम्बली तलब कर ली, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली में जाने से इनकार कर दिया
اور کہا کہ میرا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کسی بھی آئینی امور پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ آئین ساز اسمبلی کو غیر معینہ مدت تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ جنرل یحییٰ کے لیے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے مشورے کے بغیر اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا تھا، اسی طرح شیخ مجیب الرحمان کے مشورے کے بغیر اسمبلی کو مؤخر کرنا بھی ایک متنازع فیصلہ ثابت ہوا، جس کے بعد سیاسی سرگرمیوں نے ملک میں عروج پکڑ لیا۔ لوگ بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کرنے لگے۔ جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو کا خیال یہ تھا کہ جو اقتدار کی طاقت ہے وہ مغربی پاکستان کے پاس رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ عوامی لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا اور کہا کہ مارشل لاء کو فوراً ختم کیا جائے اور حکومت عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کی جائے۔ اس سیاسی بحران کو اپنی طاقت سے کم کرنے کا ارادہ کیا اور مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا آغاز شروع کر دیا۔ قصہ کچھ مختصر یوں ہوتا ہے کہ انڈین آرمی مشرقی پاکستان کی حمایت میں کھڑی ہوگی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے 90,000 سے زیادہ فوجی گرفتار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان ایک نیا دیش بنتا ہے، بنگلہ دیش۔ جنرل یحییٰ اس فوجی آپریشن کی ناکامی کے بعد اور عوام کے رد عمل کے نتیجے میں اپنا اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر کے پاکستان کی حکومت کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اقتدار میں آتے ہیں کہ جب سیاسی سرگرمیاں عروج پہ ہوتی ہیں اور پاکستان کا مشرقی حصہ ایک الگ دیش بنتا ہے، اس کا غم و غصہ بھی عوام میں ہوتا ہے۔ پاکستان معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام اور جنرل یحییٰ کے استعفے کے نتیجے میں لیگل فریم ورک آرڈر میں طے کردہ پروگرام تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اس پروگرام کے تحت نئے آئین بننے کے بعد مارشل لاء کو ختم کیا جائے گا، لیکن ایسا ہونے سے پہلے جنرل یحییٰ چلے گئے، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر کا عہدہ سر انجام دیتے ہیں اور یہ صدر کے عہدے کے ساتھ ساتھ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی سنبھالتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی سنبھالتا ہے۔ لیکن مارشل لاء ہٹانے کے لیے اپریل 1972 میں ایک عبوری آئین منظور کر لیا جاتا ہے، جس کے تحت مارشل لاء کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش جاری رکھی اور 14 اگست 1973 کو ملک میں آئین نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ 1973 کا آئین کہلاتا ہے۔ اور اس آئین کو پاس کروانے میں تقریباً سبھی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، اور اس آئین میں یہ تھا کہ اسلام ریاست کا مذہب ہوگا، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین نے پارلیمنٹ نظام قائم کیا اور اس کی وضاحت کی کہ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ منتخب کرے گی اور وزیر اعظم کی کابینہ بھی پارلیمنٹ کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ وزیر اعظم اور کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی اور یہ کابینہ اس وقت تک رہے گی جب تک ان کو پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی۔ اس آئین نے مرکز اور صوبوں کے اختیارات واضح کیے۔ یہ طے کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوں گے، ایک سینٹ جس میں چاروں صوبوں کو برابر نمائندگی حاصل ہوگی اور دوسرا قومی اسمبلی جس میں صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی حاصل ہوگی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جس میں تقریباً سبھی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں اور ان کا یہ دور جولائی 1977 تک رہتا ہے۔ اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو عالمی برادری کے ساتھ خارجی تعلقات بحال کرتے ہیں، کیونکہ 1971 کے بحران کے بعد پاکستان عالمی برادری کے سامنے بدنامی کا باعث بنا تھا۔ 1974 میں ہندوستان نے ایٹمی تجربہ کر کے سب کو حیران کر دیا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اپنی دفاع کے لیے اس دوڑ میں ابھی شامل ہونا ضروری ہے، اور ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا، جس میں بھٹو کو امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ بھٹو کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ ان کی سیاست کا طرز عمل کی وجہ سے غریبوں میں اپنی عزت و نفس کا احساس پیدا ہوا اور اپنے حقوق لینے کا شعور پیدا ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ جمہوری حکومت ہونے کے باوجود بھی جمہوری طرز عمل اختیار نہ کیا جا سکا۔ ان کا رویہ اپنی سیاسی مخالف جماعتوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی تھا جو کہ جمہوریت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ بھٹو کے دور میں اخبارات جرائد کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئی۔ حکومت نے فیڈرل سیکورٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کے جوان قانون نافذ کرنے والے مخالفین کو ہراساں کرنے اور ان کے خلاف انتہائی کارروائیوں کے مرتکب ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہی 1973 میں بلوچستان کی صوبائی حکومت کے خاتمے کے بعد وہاں پر فوجی آپریشن کیا گیا، جس سے ایک دفعہ پھر سیاست میں فوج کا ملوث ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مارچ 1977 میں نئے انتخابات کا آغاز ہوتا ہے، جس میں 9 جماعتیں مل کر اتحاد قائم کرتی ہیں PNA کے نام سے، پاکستان نیشنل الائنس کے نام پہ۔ اب اس دور میں 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری PNA پاکستان نیشنل الائنس۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو دونوں جماعتوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ اکثریت حاصل ہوتی ہے، تو PNA کو ان کی توقع سے کم سیٹیں حاصل ہوتی ہیں، جو کہ نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ یہ حکومت نے دھاندلی کر کے نتائج حاصل کیے ہیں
اور ساتھ ہی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک نئی تحریک کا آغاز ہوتا ہے جس کا مطالبہ یہ تھا کہ بھٹو استعفیٰ دے اور نئے انتخابات نئے الیکشن کمیشن کی سربراہی میں ہوں۔ حکومت نے شروع میں اس تحریک کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی، لیکن پھر بات مذاکرات میں چلی گئی۔ مذاکرات میں 32 مطالبات رکھے گئے، جن میں سے 31 پر اتفاق رائے ہو گیا، لیکن ایک بار اتفاق رائے نہ ہو سکا کہ بھٹو استعفیٰ دے۔ اس سے پہلے کہ حکومت اور پی این اے کے درمیان دوبارہ مذاکرات ہوتے، جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا اور 5 جولائی 1977 کو اقتدار پر فوج نے قبضہ کر لیا۔ ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ ہمارا کوئی سیاسی ارادہ نہیں اور یہ فوج 90 دن کے اندر الیکشن کروا کے اپنی بیرکوں میں واپس چلی جائے گی، لیکن بعد میں جنرل ضیاء کا یہ اقتدار 90 دن سے لے کر 11 سال تک چلا گیا، جو کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مارشل لا کہلایا۔ ضیاء الحق نے الیکشن مؤخر کرنے کے لیے سب سے پہلا موقف یہ اپنایا کہ پچھلے دور حکومت میں بہت سی بدعنوانی اور جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اس لیے پہلے احتساب کی کارروائیاں مکمل کریں گے، پھر الیکشن کروائیں گے، اور اس احتساب میں ذوالفقار علی بھٹو نشانہ بنے۔ اور اس کے بعد بھٹو کے ایک سیاسی رہنما کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں چلتا ہے، جس میں ایک وعدہ معاف گواہ کی بیان پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چلایا جاتا ہے، جس میں 7 رکنی بینچ بنتا ہے، جس میں 3 جج بھٹو کی سزا کو رد کرتے ہیں اور 4 جج سزا کو درست قرار دیتے ہیں۔ آخری مرحلے پر جنرل ضیاء کو اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اس کی سزا پر عمل درآمد نہ کرنے کی اپیل کی، لیکن جنرل ضیاء نے سب کی اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب جنرل ضیاء الحق کو الیکشن مؤخر کرنے کا ایک نیا موقف چاہیے تھا کہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں اسلام کا نفاذ کیا جائے گا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔